دنیا میں آج تک نہیں آیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کوئی بھی نیک عمل کرے، جو دل سے عمل کرے گا، اخلاص سے عمل کرے گا، مجھے راضی کرنے کے لیے کرے گا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا بیچ میں نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، کسی کو اوپر فوقیت مطلوب نہ ہو. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ابھی دنیا ہی میں ہوتا ہے میں اس کو جنت کے مزے دنیا ہی میں چکھانے لگ جاتا ہوں. کتنے لوگ ایسے آئے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی، مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی آنکھوں سے. ہمارے لوگوں کو تو اگر خواب بھی نظر آئے گا تو اس میں دریا نظر آئے گا، پانی، سانپ، بچھو، آگ، وٹھوئے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے ہم ویسے ہی ہمارے خواب. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، دنیا ہی میں جنت دیکھ لی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آخری وقت قریب ہے، موت آ رہی ہے. فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا. دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا. پوچھا گیا جنت سے ناراض ہو رہے ہو، جنت سے منہ پھیر رہے ہو بعیث سے؟ اس نے کہا ہاں. نہ کہا توبہ، جنت کے لیے دنیا مرتی ہے، تم منہ پھیر رہے ہو. ہائے، کہنے لگا میں ایسی جنت کا کیا کروں، وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا. میں اس جنت کا لے کر کروں گا کیا؟ یقین کی بات ہے، اعتقاد نہیں ہے آج میرا تیرا. بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہارون الرشید کا زمانہ ہے، بادشاہ ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ اللہ والے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا زبیدہ آج تو جنت بیچ رہا ہوں، بہشت فروخت کر رہا ہوں. تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی، اس میں خود کر رہا ہوں. تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے، کتنی بڑی ہوگی وہ جنت، کیسی ہوگی، اس میں درخت کیسے ہوں گے، حوریں کتنی ہوگی. انشاءاللہ یوں کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتے. یقین کی بات ہے. زبیدہ کہنے لگی بہلول کو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں. زبیدہ کہتی ہے کتنے کی؟ کہ 500 روپے میں. زبیدہ نے 500 دے دیے. بہلول نے 500 روپے لے کر دریا میں پھینک دیے. زبیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا سودے کی بات ہے، میں نے اپنے پیسے پھینکے، تیرے تو نہیں پھینکے. جنت تیری ہو گئی، پیسے میرے ہو گئے، کاروبار ہے معاملہ. اس نے کہا چل میں تیری زبان پہ یقین کرتی ہوں. جا کے سو جو گئی، خواب میں محل نظر آئے، جنت دیکھ لی. پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا تیری خریدی ہوئی جنت الفردوس ہے، تیری خریدی ہوئی جنت ہے، بہشت ہے. اس نے کہا اوفو، یہ تو سچ کہتا تھا بہلول، اور جا کر خریدنی چاہیے. اگلے دن زبیدہ پھر گئی، بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے. اس نے کہا بہلول جی کیا کر رہے ہو؟ کہ بہشت بیچ رہا ہوں. زبیدہ پوچھنے لگی کتنے قیمت ہے؟ اس نے کہا آج تو 5000 ہے قیمت. 5000 قیمت بن گئی آج. وہ کہنے لگی توبہ توبہ توبہ، مارکیٹ میں جنت کم ہو گئی یا خریدار زیادہ آ گئے.
یا بکتی بکتی ختم ہو گئی، کل 500 کی تھی آج 5000 کی، اتنا مہنگ کیسے ہو گیا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہلول کہنے لگا زبیدہ کل بے دیکھے کا سودا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو۔ کل میری زبان پہ یقین تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو، تیرے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ پھر بھی 5000 دے دیے۔ بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ عورت ذات ہے پھر سر ہو گئی، نے کہا جی یہ کیا کرتے ہو، ایسے روز دریا میں پھینک رہے ہو؟ اس نے کہا زبیدہ معاملہ میرا تیرا کاروبار ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بہلول کہنے لگا تجھے معلوم نہیں، اگلے ملکوں میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میں یہ جو پیسے پھینکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں مقرر کر رکھی ہیں، وہ ان پیسوں کو منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے جاتی ہیں، بھوکے لوگوں نے جال لگا رکھے ہیں، وہ مچھلیاں ان میں آ جاتی ہیں، جب مچھلی پکڑ کر وہ پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں، بھوکے لوگ آٹا لے کر کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں تو دعا کی آج ضرورت ہی نہیں نا۔ کبھی بادشاہ لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے، اور بادشاہ بھی صحیح سالم مسلمان۔ ایسے ایسے کام کرنے والے بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ، جمعے کا دن ہے، سومناتھ کے مندر پہ حملے کے لیے آیا ہے، افغانستان سے فوج لے کر آیا، پیدل فوج آئی، سفر کرتی ہوئی آئی، چور چور ہے تھکن سے، سومناتھ کفر کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ کافی گھمسان کی لڑائی کے بعد اطلاع ملی محمود کی فوج کو شکست ہو گئی، بھاگا نہیں، سجدے میں گر پڑا، اور حملہ کرنے سے پہلے حضرت خرقانی رحمہ اللہ کے پاس گیا بزرگ کے، اور جا کے کہنے لگا سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، دعا فرماؤ۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے پاس ہو کر آیا، دعا کرا کے آیا۔ پیسوں کے بزرگ نہیں تھے، رقمیں لینے دینے والے بزرگوں کی بات نہیں تھی۔ آج تو گلی گلی میں پیر بھی دھکے کھا رہے ہیں، جیسے برتن کلی کرا لو، منجی پیڑی ٹھکوا لو، مینو پیر بنا لو۔ بلکہ میں دوسرے عقیدے والے لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے بھی بگڑ گئے۔ رجسٹر بغل میں دبائے ہوئے ہیں، آؤ مرید بن جاؤ، آؤ مرید بن جاؤ۔ کیا مصیبت ہے یار! جو قابل سمجھے گا، سننا کوئی نہیں بتاتا پھرتا کہ میرے پاس اتنا رکھا ہے۔ جس پیر کے پاس کچھ ہے وہ کبھی نہیں بتاتا پھرتا کہ میں اتنا قابل ہوں۔ کون بتائے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دعا بھی کی محمود کے لیے، اور اپنا مسلح نکال کر دے دیا، اور کہا محمود جب کوئی پریشانی آئے جنگ میں، اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور سر سجدے میں رکھ کر اپنے مالک سے دعا مانگنا، مالک ہی سے امداد طلب کرنا۔ اللہ والے نے کہا تھا مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، لیکن محمود کو جب پتا چلا کہ میری فوج کو شکست ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی ادب کی وجہ سے کہ اللہ والا اس پہ نماز پڑھتا تھا، سر سجدے میں رکھ لیا اور مسلح اپنے سر پہ ڈال لیا، سر سجدے میں رکھ دیا اور مسلح سر پہ ڈال لیا، اور ماں کہنے لگا حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں،
نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ میرے مولا میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، میرا منہ اس قابل نہیں تجھ سے دعا مانگو، میرا منہ مانگنے کے قابل بھی نہیں، عاجزی کے قابل بھی نہیں، میں بڑا گنہگار ہوں، پر مولا اس وقت کفر کے ہاتھوں سزا نہ دے، معافی عطا فرما۔ مورخین نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، محمود غزنوی نے ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آواز آئی محمود مبارک کو، تمام قلعہ فتح ہو گیا۔ مانگنے والے ہی نہیں رہے، اس یقین سے مانگنے والے نہیں رہے۔ تو بھی دعا مانگتا ہے، میں بھی دعا مانگتا ہوں، پر دل میں ہے کہ ملے گا کچھ نہیں۔ جو مانگنے والے تھے وہ تو کہتے تھے تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے مولا تو نے اتنا دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کہاں، اتنی نعمتیں دی ہے، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، میری جھولی چھوٹی ہے، میرا دامن تنگ ہے، تیری رحمت کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ اور میری حالت یہ ہے سردہ سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، میں اس قابل کہاں ہوں کہ سجدے تیرے دروازے پہ کرو، سجدہ ریزی کیا کرو، جبین نیاز گھسایا کرو، میں اپنی جبین نیاز کو تیری چوکٹ پہ جھگایا کروں۔ عرض کر رہا تھا، نماز پڑھی زینب نے، نماز پڑھی سغرا نے، نماز پڑھی سکینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، فاطمۃ الزہرا کے خاندان نے نماز پڑھی، علی کے خاندان نے نماز پڑھی، نبی کے خاندان نے نماز پڑھی، تم مصلوں پہ نماز پڑھتے ہو، زینب نے لاشوں کے اوپر نماز پڑھی۔